تو سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابرار آئیے آپ تشریف لائیے، وہ جو عشق ہے وہ کس کس کے دل میں کس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے دوست جو کہ شاید میں سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، وہ لوگ جو کہ میری طرح کے نالائق ہوتے ہیں، ان کا عشق شاید اس اظہار کا محتاج ہے رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ آنسو لے کر آئیں، وہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہو. لیکن بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لفظوں کو نا القاء کرتا ہے، وہ ان کے قلب پہ اتارتا ہے، پھر وہ جب لفظوں کو پروتے ہیں تو وہ جو عشق کا اظہار ہوتا ہے اس کا آج ایک نمونہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. حضور اقدس جو پہلی دفعہ آپ کا یہ کلام سنا تھا تو یقین کیجئے وہ لگ رہا تھا جیسے یہ کلام جو ہے اس کی القاء یا اس کا جو اترنا ہے وہ اسی وقت نازل ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ کچھ دیر میں پھر رک بھی گئے تھے کہ اس کے بعد میں نے سوچا نہیں، اس کے بعد میں نے آگے میں نے بڑھ کے سوچا نہیں. وہ کلام اگر عنایت فرمائیں. بلال بھائی وہ اس طرح سے ہے کہ اب میں وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ اس میں کون کون سے واقعات ہیں شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم تو سوچ، اور اس کو ایک لفظ نہ آگے نہ پیچھے، ہاں نہ میں نے اپنی طرف سے سمجھ لے کہ ایڈ اس طرح سے. سو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جی وہ بسم اللہ ترنم کے ساتھ نہیں، بہت شکریہ اس کے. ویسے جی نصر ویسے تھا کہ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ انتہائی عشق یا نور بے حساب تھا، سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا. اللہ. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خام خاص منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بول. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. اللہ. فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. ہائے واہ 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 واہ. اس وقت نہیں ہونا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی. اوف توبہ. سبحان اللہ. میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی سبحان اللہ. نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بہار تھی، سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا تڑپ 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 تڑپ. اب اس میں دو کیفیات ہیں نا، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی. روح کہتی ہے میں کب ملوں، دل خوف زدہ ہے کہ کس سے ملنے جا رہے ہو، شرم کرو اپنے آپ کو دیکھو. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، اچھا اس وقت یہ نہیں تھی، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ
کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرۂ قمر، جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور۔ اب یہیں تک ہوں جی میں، کیا بات، دعا کریں اس قابل ہوں ہم کہ آگے بڑھ سکیں، تھوڑا سا ہی آگے بڑھ سکیں، لیکن کیا بات، ایسے کچھ واقعات، ایسا کوئی خواب، تخیل، ایسی چیزیں کیا بات، کی وجہ کیا سے بات، یہ کیا کلام آ بات۔ جاتا حضور ہے۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کتنی عمر تھی یا کتنا عرصہ ہوا اس بات کو؟ اس بات کو بھی تقریباً میرا خیال ہے 10 سال کے قریب، 10-12 سال کے اور تبھی آپ نے پھر داڑھی رکھ لی؟ میں نے داڑھی رکھ لی۔ کیا بات، یہ نسبت رسول۔ آدھی لکھی تھی نا، اچھا، تو اس وقت نہیں تھی داڑھی، ہاں، اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنائی تو ایک ٹی وی کا پروگرام چلتا تھا، کسی مذاکرات یا، جی، مجھے یاد ہے لیاقت بلوچ صاحب بھی ساتھ اسی پروگرام میں انوائٹڈ تھے، تو اس میں کلین شیو ہوں، ہاں، ہاں جی، 6-7-8 سال ہوئے ہوں۔ تو اس کے بعد جو یہ آخری والا جو آیا تو نسبت حضور، یہ بعد میں آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کبھی ویسے بھی لکھتے ہیں آپ؟ ویسے کیا؟ نعت کبھی لکھتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی زندگی میں بس، کوئی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم لکھ سکیں۔ آمین۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بلال بھائی، جیسے تیرے رنگ رنگ تھا، جی، یہ اب وہ بھی جائے نماز پہ بیٹھ کے لکھا تھا، یعنی کچھ گاڑی میں اور کچھ جائے نماز پہ، یہ اور ایک اور چیز بھی ویسے وہ بھی بڑے دل سے نکلی تھی، ہے تو وہ ہمارے حالات حاضرہ کے حوالے سے تھی، سر جلائیں گے روشنی ہوگی، سنائیے نا۔ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، سر جلائیں گے روشنی ہوگی، نہیں ایسے ٹھیک ہے، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے۔ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی، نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا، وہ عدالت غریب کی ہوگی، جان اٹکی وزیر کی ہوگی، جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو سراب بیچا ہے، دین کو بے حساب بیچا ہے، اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے، اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے۔ فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے۔ اچھا، فیض اور اقبال کے درمیان میں میرا گاؤں، کالا قادر فیض صاحب کا اور اقبال صاحب کا درمیان میں ہمارا بھٹی کالوا۔ فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے، آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے 4 سو بھی ہے، جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا، ایک دن انقلاب آئے گا۔ اللہ اچھا لے کر آئے، چھوٹا سا واقعہ ملک واپس کی آتے ہیں۔